السلام علیکم، میرا نام ہے حیدر عباس اور آج ہم اپنا فرسٹ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس ولاگ میں ہم بات کرنے والے ہیں امریکہ کے پاس ارتھکویک بم ہیں۔ جی ہاں، ارتھکویک بمز آپ نے صحیح سنا، یہ آج کے نہیں، دوسری جنگ عظیم کے ان کے پاس موجود ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ان کے پاس یہ میزائل تھے اور سٹارٹ میں ان کا نام ٹال بوائے رکھا گیا تھا۔ ٹال بوائے رکھنے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ بم بہت ہی زیادہ بڑے تھے، دو ہیکل قسم کے بم تھے، 10,000 کلو گرام ان کا وزن تھا۔ لیکن بعد میں یہ نام انہوں نے چینج کر دیا تھا کیونکہ میڈیا میں باتیں بننے میں شروع ہو گئی تھیں ٹال بوائے کے نام سے، تو انہوں نے ان کا ایک کوڈ ورڈ میں نام تجویز کیا جو کہ گرینڈ سلم کے نام سے جانے لگے۔ یہ بم، اس کا میکینزم اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس کو بہت زیادہ اونچائی پہ جا کر ڈراپ کیا جاتا تھا اور زمین کی نرم سطح دیکھی جاتی تھی تاکہ یہ بم زیادہ سے زیادہ ڈیپتھ میں جا سکے اور وہاں پہ جا کے پھٹ جائے اور تباہی پیدا ہو۔ جیسے ہی یہ بم نیچے جاتا تو کیموفلٹس کی جو لہریں ہیں، مطلب جھٹکوں کی لہریں پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھی اور تقریباً 5 ایٹیٹیوڈ کے قریب یہ زلزلہ آتا تھا اور اوپر والی جو بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو جاتی تھیں۔ اس بم کو بہت ہی مشکل حالات میں استعمال کیا جاتا تھا، جنگی حالات میں، جب مثال کے طور پہ آگے کوئی ڈیم آ گیا ہے اور وہ کسی ٹینک سے یا اور بم سے تباہ نہیں کیا جا سکتا تو اس کو کس طرح سے تباہ کیا جائے، اس کے لیے یہ پھر گرینڈ سلم کو استعمال کرتے تھے۔ یہ بہت ہی اونچائی پہ جا کے اس کو ڈراپ کرتے تھے اور اس کے قریب ترین جو بھی نرم سطح ہوتی تھی اس پہ وہ گرتا تھا تو جا کے وہ زلزلے کے جھٹکے لاتا تھا، تباہی پیدا ہوتی تھی۔ اس بم کو انہوں نے جرمنی پہ استعمال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے جرمنی پہ 1945 میں کوئی 42 بم گرائے اور ایک بہت زیادہ تباہی پھیلانے کی وجہ بنا وہ بم۔ اور آج کل ان کے پاس بہت ہی زبردست ٹیکنالوجی ہے جس کا نام ہارپ ہے، وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور یہ یونیورسٹی آف الاسکا فائر بینکس کا ریسرچ پروگرام ہے۔ اس پروگرام کو بنایا گیا ہے زمین کی اوپر والی سطح یعنی کہ آئونوسفیئر کی ریسرچ کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی فنڈنگ کر رہا ہے امریکن بحریہ، امریکہ کی جو بحریہ فوج ہے، امریکہ کی جو فضائی فوج ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی ان کی ایجنسیز ہیں وہ اس کو فنڈ کر رہی ہیں۔ اور اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے BAE ایڈوانس ٹیکنالوجیز نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ ابتدائی طور پہ اس کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن، ریڈیو کمیونیکیشن کو کنٹرول کرنا، سیکیورٹی کے معاملات پہ نظر رکھنا اور آئونوسفیئر کی ترقی کے لیے چھان بین کرنا، ریسرچ کرنا۔ کمیٹی برائے مالیاتی اور اقتصادی اصلاحات کی طرف سے ایک کتاب شائع کی گئی تھی جس میں یہ شواہد ملے ہیں کہ ہارپ ٹیکنالوجی اس ٹائم ایکٹیو ہے اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے بہت سے مختلف جو زلزلے لا سکتی ہے، یہ بجلی اور کے طوفان پیدا کر سکتی ہے اور یہ زلزلوں کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان میں، فلپائن میں، جاپان میں اور تباہی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہارپ ٹیکنالوجی اس ٹائم کر سکتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی سونامی لا سکتی ہے کوئی مشین، تو کسی بھی ملک کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ناول لکھا گیا جس کا نام ہے اینجل ڈونٹ فال۔ اس ناول میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہے وہ زلزلہ لا سکتی ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے اس میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی نہ صرف زلزلے، طوفان اور ماحولیاتی چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے بلکہ یہ ایک بھرم پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آئونوسفیئر کو ایک بہت بڑے لینس میں تبدیل کر دیتی ہے جو کہ آسمان کو جلنے کا بھرم پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائنڈ کنٹرول کے لیے بھی اس مشین کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کے استعمالات، اس کے کام دیکھ لیں اور اگر یہ واقعی میں اس ٹائم موجود ہے تو اس دنیا میں امریکہ پھر کیا کیا نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ زلزلوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زلزلہ کہتے کسے ہیں، زلزلہ کیسے آتا ہے، زلزلے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جب زمین کی اوپر والی سطح پہ ان ایکسپیکٹڈ موومنٹ ہوتی ہے تو اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ زمین گول ہے، پیسوی ہے، جو بھی ہمارے پاس معلومات ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ زمین جو ہے وہ ایک بال کی طرح نہیں ہے، مطلب ایک پیس نہیں ہے۔ زمین جو ہے وہ مختلف پیسز میں ڈیوائیڈڈ ہے جن کو ٹیکٹونک پلیٹس بولتے ہیں۔
یہ تقریباً 19 سے 20 قسم کے پیس ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے آپس میں، یوں ہوتے رہتے ہیں آپس میں، کبھی اندر ہوتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں۔ ان موومنٹ جو اس میں ہے وہ تقریباً 1 سے 10 سینٹی میٹر تقریباً 1 سال میں یہ موومنٹ ہوتی ہے، لیکن ہر موومنٹ پہ زلزلے نہیں آتے۔ زلزلے تب آتے ہیں جب 2 ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں کولیپس کر جاتی ہیں، آپس میں بہت زیادہ فرکشن پیدا کرتی ہیں، اور ایک بہت ہائی اماؤنٹ میں انرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ اوپر والی سطح یعنی آیانہ سفیر پہ زلزلے کی وجہ بنتی ہے۔ اگر تو زلزلہ بہت ڈیپتھ میں آتا ہے تو پھر تو اتنی تباہی کی وجہ نہیں بنتا، لیکن اگر زلزلہ اوپر والی سطح پہ آیا ہے تو بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے۔ اب اگلے جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے ان کو مختلف ریٹنگ دے رکھی ہے۔ اس ریٹنگ کو 0 سے لے کے 10 تک ڈیوائڈ کیا ہے۔ جب تک زلزلہ آتا ہے 0 سے 4 تک، وہ زلزلہ آپ محسوس کر سکتے ہیں اپنے گھر میں، اور وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ آپ گھر سے باہر آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی زلزلہ 7 سے اوپر چلے جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ تباہی لا سکتی ہے۔ جس طرح جاپان میں جو زلزلہ آیا تھا 2011 میں، اس میں 60,000 لوگ اپنی جان سے جا گئے اور بہت ساری تباہی ہوئی، زمین پھٹی۔ یہ زلزلہ 9 پوائنٹس کی شدت پہ تھا اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اس سے پہلے ایک زلزلہ 9.5 کا آ چکا ہے جو کہ 1960 میں آیا تھا، اس سے زیادہ زلزلہ ابھی تک ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کہ ترکی میں آنے والے زلزلوں کی۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا کیا وہ آرٹیفیشل تھا یا کہ ٹریگر کیا گیا تھا؟ اب اس بات کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جہاں پہ زلزلہ آیا ہے وہاں پہ 3 ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں مل رہی ہیں، یعنی کہ زمین کی 3 پلیٹوں کے جوڑ اس جگہ پہ موجود تھے۔ اگر ہم ہارپ ٹیکنالوجی سے اسے ٹریگر کریں تو بڑی آسانی سے وہاں پہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ زلزلہ لانا وہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ امریکہ اور ترکی کے درمیان میں تو زیادہ فاصلہ نہیں، بارڈر پہ موجود ہے۔ لوگ، آپ کو پتہ ہے، جہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں ڈنکی وغیرہ لگا کے پہلے ترکی جاتے ہیں، ترکی سے کیونکہ یورپ کا بارڈر بہت ہی قریب رہتا ہے، تو وہاں سے یہاں پہ زلزلہ لانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اکانومی کو ڈسٹرائے کرنا بڑا ہی آسان ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ ایک معاہدہ ترکی کا ہوا ہے جو کہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، ترکی کے ترقی کے راستے ہموار ہونے والے تھے، تو امریکہ ضرور یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اور ملک ترقی کرے اور انہیں آنکھیں دکھائے، جس طرح ابھی چائنا اور امریکہ کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، اور کبھی کچھ الزامات لگاتے ہیں، کبھی وہ ان کا ایک خلائی جو ہے راکٹ ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور مطلب مختلف ان کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ امریکہ نے یہ زلزلہ آرٹیفیشل طریقے سے لایا گیا ہو، لیکن کیونکہ ابھی تک اس کے کوئی بھی جو ہے ثبوت میسر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف ایک ازمپشن دے سکتے ہیں، ازیوم کر سکتے ہیں۔ نیچرل بھی زلزلہ ہو سکتا ہے، لیکن دل نہیں مان رہا اس بات کو کہ یہ زلزلہ نیچرل تھا۔ یہ زلزلہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹریگر زلزلہ تھا۔ باقی اگر آپ کو میری ویڈیوز کچھ زیادہ پروفیشنل تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی میری انفارمیشن اچھی لگی ہے تو میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں کہ چیٹ جی پی ٹی کا جو نیو ورژن آ رہا ہے وہ ایک کیا ریولیوشن لانے والا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں، کیا رپورٹس واقعی اب ہماری زندگی میں آنے والے ہیں، تو اس ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔